السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نئے سبق اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں۔ آج کا سبق ہے ہمارا تختی نمبر 5، تنوین کی مشق کرنی ہے ہم نے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور دو زبر، دو زیر، دو پیش میں سے کوئی بھی دو زبر یا دو زیر، دو پیش جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جیم ہے اور جیم کے اوپر یہ دو پیش آ گئے، تنوین آ گئی، تو یہ جیم منون ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش تنوین ہے، اور ان میں سے کسی حرف کے اوپر کوئی آ جائے، یعنی دو زبر آ جائے، دو زیر یا دو پیش آ جائے، تو اس حرف کو منون کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ویسے تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کے یعنی تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، لیکن اس تختی میں ہم صرف 2 کی مشق کریں گے۔ اظہار اور اخفاء کے ساتھ پڑھنے کا ہم طریقہ سیکھیں گے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو اظہار کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں اور اخفاء کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر چاروں کی تفصیل یا ان 2 کی تفصیل بتائیں تو پھر یہ کافی لمبا سبق ہو جائے گا۔ مختصر طور پر بتاؤں گا کہ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور یہ ایک لمبا لیکچر ہے، لمبی بات ہے کہ اظہار دو زبر، دو زیر، دو پیش پر کب ہوتا ہے۔ بتاتا چلوں ایسے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کے بعد والی حرف میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ رہے تو اظہار ہوتا ہے، لیکن تفصیل کے علاوہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر طور پر بتاؤں گا کہ جب دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اور جب دو زبر، دو زیر، دو پیش والی تختی کو ہم اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے۔ اس تختی کو ان 2 طریقوں سے مشق کروانی چاہیے طلباء کو۔ اظہار کے ساتھ الگ مشق کروانی چاہیے اور اخفاء کے ساتھ الگ مشق کروانی چاہیے، یہ اشد ضروری ہے۔ پہلے ہم اس کی مشق اظہار کے ساتھ کریں گے ان حروف کی، اور بعد میں نیچے اخفاء کے ساتھ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ مشق کریں گے، ایسے لکھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی جب ہم اظہار کے ساتھ مشق کریں گے تو اس کا طریقہ ایسے ہوگا، مثال کے طور پر دو، اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ ثلاثی اور ثنائی کا خیال رکھا جائے گا۔ جو ثنائی حروف ہیں ان کو 1 الف لمبا کیا جائے گا، جو ثلاثی حروف ہیں ان کو 3 الف لمبا کیا جائے گا، اور مخارج کا بھی خیال رکھا جائے گا، لہجے کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ ایسے مشق شروع کرتے ہیں۔ ب دو زبر، ایسے اس کی مشق ہوگی اظہار کے ساتھ، ایسے پڑھا جائے گا، یعنی اس پہ جھٹکا بھی نہیں ہوگا اور لمبا بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر توجہ سے سنیں، عام طور پر اسے غلط پڑھا جاتا ہے، با دو زبر بن، ایسے لمبا کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یا پھر جھٹکا دے دینا، با دو زبر بن، ایسے یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس کو ایسے پڑھا جائے گا، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ بڑی تسلی کے ساتھ پڑھیں گے اسے، آرام سے ٹھہر کے۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن۔ پوری تختی کو اظہار کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ ح دو زبر حن، ح دو زیر حن، ح دو پیش حن،
پڑھیں گے تو جھٹکا بھی نہیں دیں گے اور لمبا بھی نہیں کریں گے، اسے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے۔ اب اخفا کے ساتھ، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے اور ایک الف لمبا کر کے پڑھیں گے جب اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کا طریقہ یوں ہوگا اور اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے اور زبان کو تالوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ عام طور پر اسے غلط پڑھا جاتا ہے، یوں مشق کروایا جاتا ہے بچوں کو، دال دو زبر دن، یہ زبان ہے، یہ تالو ہے، لگا دیا جاتا ہے اوپر، دن یہ غلط ہو جاتا ہے۔ جب اخفا کے ساتھ اس کی مشق کریں گے، اور اس میں اخفا کے ساتھ مشق کروانے کی وجہ کیا ہے، کیوں لازمی ہے کہ اسی تختی میں بچوں کو اخفا یاد کروایا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں بچوں کو اخفا ٹھیک کروا دیں گے تو بچے تلاوت قرآن کے دوران، قرآن کی تلاوت کے دوران اخفا کے ساتھ تلاوت کریں گے، اخفا کا خیال رکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اخفا کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب سورۃ الناس میں اخفا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ میر پہ خور ہے، اس کو غلط پڑھا جاتا ہے، مین زبان لگا دی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ میر ایسے ہی جیسے آپ یوں سمجھ لیں، میم دو زیر میر، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ تو ادھر ہی اگر بچوں کو اخفا کی مشق کروا دی جائے گی، پریکٹس کروا دی جائے گی، تو بچے تلاوت قرآن کے دوران بھی اخفا کا خیال رکھیں گے۔ سین دو زبر سر، طریقہ یاد کر لیں، سین دو زیر سین، سین نہیں کریں گے، سین ایک الف لمبا کر کے، سین ثلاثی ہے، اس لیے تین الف لمبا کیا جا رہا ہے، سین دو پیش سن، سن سن نہیں، سن سین سن، لازمی بچوں کو ایسے مشق کروائی جائے گی۔ صاد موٹے حرفوں میں آتا ہے، خیال رکھا جائے گا، مخارج کا خیال رکھا جائے گا، ثلاثی ہے، تین الف لمبا کیا جائے گا، صاد دو زبر صر، صاد دو زیر صر، صاد دو پیش سر، صر صر صر، میم دو زبر مر، میم دو زیر میر، میم دو پیش مر، مر میر مر۔ امید ہے کہ آپ کو تختی نمبر 5 دو زبر دو زیر دو پیش اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو اظہار کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، بغیر لمبا کیے، بغیر جھٹکا دیے، با دو زبر بن، بن بن بن، تن تین تن، جب اخفا کے ساتھ پڑھیں گے پھر بن بین بن۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔
آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ نئے سبق اور نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔